بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین. پاکستان کے سارے مرد حضرات اور خواتین اور بچے بوڑھے سب کو میرا بہت سلام بلکہ سلوٹ. اور میں ڈاکٹر لیفٹیننٹ کرنل عشرت ابوذر ہوں اور میری کلینک کا نام ہے اسکن انڈلجنس کلینک، اور یہ کراچی میں DHA میں شہباز کمرشل پر واقع ہے. ٹھیک ہے. بہت دنوں سے میں یہ کمیونیکیشن کا ذریعہ جو آپ کے ساتھ ہے میرا شروع کرنا چاہ رہی تھی اس YouTube چینل کو، لیکن اس میں ایک تو بڑی وجہ یہ تھی کہ جی میری جو بیٹا اور بہو تھے وہ فیملی وے میں گزر رہے تھے، تو ایک ہفتہ پہلے ہی میں دادی بنی ہوں ماشاءاللہ. تو اس پوری وجہ سے میں لیٹ ہو گئی اس پروگرام کے شروع کرنے میں. اور دوسری جو میں سمجھتی ہوں 2 وجہیں تھیں جس میں میں یہ چینل کیوں شروع کرنا چاہ رہی تھی. اس کی 2 بڑی وجہ ہیں. ایک یہ کہ میرا اپنا تقریباً 30 سال کا میڈیکل کا ایکسپیرینس ہے، اور اس میں نے مختلف کیسز دیکھے. ایسے کیسز ہاتھوں سے نکلے ہیں، اللہ نے ان کو شفا دی ہے، جو میرے لیے بھی بالکل ڈیفرنٹ تھے، جو کتابوں میں مجھے نہیں ملے. جیسے ہم نے پڑھا ہے ویسے کیسز نہیں تھے، تو مجھے بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا کہ یہ کتاب میں بھی ایسا کیس نہیں ہے اور یہ بڑی ڈفرینٹ چیز ہے. اور پھر جب ان کو اس کیسز کو شفا ملی تو مجھے لگا کہ یہ ڈفرینٹ چیزیں آپ سے میں ضرور شیئر کروں کہ ہیلتھ کے حوالے سے، تاکہ آپ کو بھی نالج ہو. اور دوسرا بڑا ریزن یہ تھا میرا اس YouTube چینل کو شروع کرنے کا کہ میری فرینڈز، میرے جو کلیگز ہیں، میرے جو جونیئرز ہیں، میرے کلائنٹس ہیں، ان سب کا بڑا اصرار تھا کہ جی آپ اپنا YouTube چینل شروع کریں، بیکاز ہمیں بہت ساری نالج، معلومات اور کیا دنیا میں چل رہا ہے ہیلتھ سے متعلق، اور فٹنس اور آپ کی جو بیوٹی اپیئرنس سے متعلق، تو آپ ہمیں YouTube کے ذریعے جو لوگ اس کراچی شہر میں نہیں ہیں اور سننا چاہتے ہیں اور معلومات لینا چاہتے ہیں تو ان تک یہ پہنچے. سو یہ 2 وجہیں تھیں جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جی YouTube چینل کا شروع کرنا، یا میری اپنے لوگوں سے میرا ٹچ میں رہنا کتنا میرے ذہن میں ایک چل رہا تھا کہ مجھے اتنا عرصہ 30 سال اگر آرمی میں اور میڈیکل فیلڈ میں گزارا ہے، اور ایک ڈاکٹرز فیملی کی بچی ہوں جو کہ جس میں فادر بھی، بہن بھائی سب، تو بچپن سے ایک چیز وہ دیکھی تھی. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے بکس میں نہیں ملی، اور لیکن ان کو جب اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو مجھے لگا کہ یہ تو بڑی ڈفرینٹ چیز ہے، کیا وجہ ہے، تو یہ لوگوں تک پہنچائی جائے تاکہ ان سب کو فائدہ ہو. تو دس از دا مین ریزن فار اسٹارٹنگ دس YouTube چینل. اور دوسرا جو سب سے کامن سوال مجھ سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے اپنی کلینک کا نام اسکن انڈلجنس کیوں رکھا؟ اسکن انڈلجنس رکھنے میں بھی کوئی بہت جلدی نہیں ہوئی، بہت سوچ سمجھ کے یہ نام رکھا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو تھوڑا سا صرف انٹروڈکشن دوں گی کہ کچھ بھی ہماری باڈی میں اور ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں اور ہمارے جسم میں کوئی بھی چینج آتی ہے تو ہمارا چہرہ، ہماری اسکن اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اس کو بہت سادی زبان میں اگر میں بتاؤں تو یہ کہ جیسے اگر بہت خوشی کی خبر سن لیں تو ہمیں لگتا ہے اف چہرہ بلش ہو رہا ہے اور بالکل چمک آ گئی ہے چہرے پہ اور اسکن گلو کر رہی ہے. اور اگر بہت ہی دکھ والی، تکلیف والی کوئی خبر سنیں تو ہمیں لگتا ہے کہ چہرہ مرجھایا ہوا ہے، آج کوئی پریشانی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے جسم اور ذہن میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، ہمارا چہرہ، ہماری اسکن اس کا ریفلیکشن دیتی ہے. سو اس لیے میں نے اپنی کلینک کا نام اسکن انڈلجنس رکھا کہ اسکن کے اندر اتر کے دیکھنا کہ کیا کیا چیزیں ہیں. So this is the reason why I kept the name of my clinic Skin Indulgence. اپنے بارے میں تھوڑا سا میں اپنا پرسنل لائف یا اپنا ایک پرسنل جو میرا کہ ڈاکٹر صاحب کون ہیں، کیا کرتی رہی ہیں، یہ میرے کلائنٹس کو یا جن لوگوں تک میں یہ معلومات دینا چاہ رہی ہوں استھیٹک اینڈ یور ہیلتھ کے بارے میں، تو تھوڑی سی اپنی ڈاکٹر کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو پیشنٹس، کلائنٹ کمفرٹیبل رہتے ہیں. میرے بارے میں یہ ہے کہ جی میں میپو خاص سندھ سے میرا تعلق ہے، اور اس کے بعد میڈیکل گریجویشن سارا کر لیا. میرے فادر ایک بہت ہی ایکسپیرینس سرجن اور ڈاکٹر رہے ہیں، جو کہ ہر فیلڈ میں مجھے اس زمانے میں کہ
ڈاکٹر جو تھا وہ گائنیکالوجسٹ بھی تھا اور آرتھوپیڈک بھی تھا, اینستھیزیا والا بھی ہوتا تھا. تو ہم نے جو پہلا ایکسپیرینس میرے میڈیکل کا تھا وہ میرے فادر کے ساتھ ان کے ہاسپٹل میں ہوتا تھا. تو جب کوئی آپریشن یا جب کوئی ایسی بات ہوتی تو فادر ضرور اپنے بچوں کو, ہم سب کو لے کے جاتے تھے, دکھاتے تھے, اور گھر میں بھی موسٹلی باتیں اس کی ہوتی. تو مجھے پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں فادر سے ریلیٹڈ یاد آتی ہیں کہ میں ان کو ان کی ایکسپیرینس اور ان کی ٹریٹمنٹ کے حساب سے بھی ضرور ٹریٹ کرتی ہوں. دوسرا ایکسپیرینس یہ ہے میرا زندگی کا کہ میں جب گریجویشن کے بعد میں نے آرمی جوائن کر لی, کیونکہ میری ایک آرمی آفیسر سے شادی ہو گئی تھی. تو پھر میں نے آرمی جوائن کی. ایک پورے پروسیس کے بعد الحمدللہ سلیکشن ہو گیا, اور پھر آرمی نے مجھے ایک ایک آرمی اپنے آفیسر کو ٹرین کرتی ہے اس طرح مجھے ٹرین کیا, جو کہ ماشاءاللہ انہوں نے کوئی ایسی چیز مجھے دنیا میں کہیں جاتی ہوں تو فیل نہیں ہوتی کہ یہ مجھے نہیں آتا ہے. انہوں نے ہر طرح سے, ہر ماحول میں, ہر نالج کی, ہر ڈپارٹمنٹ کی چیزوں میں مجھے ٹرین کیا ہے. تو الحمدللہ فرام نارمل ہیلتھ سے لے کے, گائنیکالوجیکل ہیلتھ سے لے کے, جنرل اینڈ مینٹل ہیلتھ سے لے کے, اور اب جو کہ استھیٹک جو میرا اپنا ایک فیلڈ ہے, مجھے شوق بھی تھا اور میرا اپنا بہت انٹرسٹ تھا, اس کو پھر میں نے کوئی 6 ایئرس پہلے اس کے پھر میں نے اسٹارٹ کی اپنی ساری ٹریننگز اینڈ پورے کورسز, اور پھر بورڈ سرٹیفکیشن کا ایگزام دیا امریکن اکیڈمی آف استھیٹک میڈیسن میں, جو کہ یورپین یونین آف استھیٹک میڈیسن کی ایک بہت بڑی برانچ ہے. تو اس میں پورا بورڈ سرٹیفکیشن لیول 3 تک کر کے پھر دین آئی اسٹارٹڈ مائی دس اسکن ڈلجنس کلینک اباؤٹ 2015 میں نے شروع کی تھی. تو یہ میرا سفر ہے. تو آرمی میں یا میری کوالیفیکیشن میں دیکھیں تو میں نے MBBS کیا, پھر میں نے ڈپلوما ان دی ہیلتھ اینڈ ہاسپٹل مینجمنٹ کیا, پھر اس کے بعد میں نے اپر کمانڈ کورس تھا جو ہوتا ہے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کا, وہ آرمی نے کرایا. پھر میڈیکل موٹیویشنل ایکسپیرینس اور موٹیویشنل ایجوکیشن کا کورسز کیے. پھر مجھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کورس کروایا گیا. پھر مجھے جو ہے اسپیشل جو ہاسپٹل پریپیئرڈنس ان ایمرجنسی وہ, اور اس کے ساتھ کارڈیولوجی اینڈ آل دوز نیورولوجی اینڈ جو لائف سیونگ پروسیجرز ہیں وہ سارے آرمی ہمیں کراتی, وہ سارا کرتے رہے ہیں. تو یہ میرا پورا تقریباً 30 سال کا ایکسپیرینس ہے, جس میں ایک بہت ہی زبردست ایکسپیرینس میرا ڈیفنس سائنٹیفک ٹیکنالوجی آرگنائزیشن میں بھی رہا ہے. تو ابھی لیٹسٹ جب ایک بیڈ نیوز تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں, تو اس کا مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی, بیکاز میں نے ان کے ادارے میں کام کیا تھا KRL میں بھی, اور ان کے جو ہمارے ڈیفنس سائنٹیفک ٹیکنالوجی والے آرگنائزیشن تھی اس میں بھی. سو وہ ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا. سو دس از آل اباؤٹ مائی لٹل بٹ کیریئر اور اس کی جو چیزیں اسپیشلٹیز ہیں. اسکن ڈلجنس کلینک جو میں سپروائز بھی کر رہی ہوں, اور اس میں سارے ٹریٹمنٹ بھی خود کرتی ہوں, اور اس میں ہمارے پاس استھیٹک میڈیسن کے یا آپ کہہ لیجیے کاسمیٹولوجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروسیجر جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں, چاہے وہ انویسو ہو, نان انویسو ہو, لائک دے آر لیزر سے ریلیٹڈ ہے, بایولوجیکل ہو, آرٹیفیشل ہو, نان بایولوجیکل ہو, وہ سارے پروسیجر جس وقت پوری دنیا میں ہو رہے وہ ہم پرفارم کر رہے ہیں. تو اس میں آئی میں سے کہ آپ کو جو فیوچر میں ہم جب کر رہے ہوں گے اپنے سیشنز یوٹیوب کے, تو آپ کو پرٹیکولرلی ایک ایک جو ہمارا ٹاپک ہوگا یا ایک ایک جو پروسیجر ہوگا اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتائی جائے گی, اور اس کو دکھایا بھی جائے گا, اور آپ لوگوں کے جو کوسچن آنسر ہیں ان کا جواب بھی دیا جائے گا. لیکن ایک جنرلی میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہم ٹاپ ٹو ٹو باڈی کے ہر چیز کا ٹریٹمنٹ یہاں جو کہ اپیرنٹلی یا آپ کی باڈی کو یا اپنی مینٹلی ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, وہ سب یہاں اویلیبل ہے اسکن ڈلجنس میں. اب اگر ٹاپ ٹو میں نام لوں تو سر سے شروع ہوتا ہے, لائک سر کے جتنے پرابلم ہیں, بالوں کے جس میں بالوں کی ڈیزیزز ہے, بالوں کا گرنا ہے یا بالوں کا فریزی ہو جانا ہے, وہ سارے شامل ہیں. آپ اگر فیس پہ جاتے ہیں تو آپ کی فیس کے اوپر جو کامن پرابلمز ہیں جس میں کہ ملازمہ ہے, آپ کی ایکنی ہے, آپ کا جو کلر کمپلیکشن ہے, پھر آپ کی ایجنگ جو آپ کے چہرے پہ آ رہی ہوتی ہے, رنکلز ہیں, سیگینیس ہے, ڈارک سرکلز ہیں, پفی آئیز ہیں, وہ سب اس میں ایڈریس ہوں گے. ینگ بچیاں جب اپنے فیزز سے گزرتی ہیں تو اس میں کیا کیئر کرنی ہے, اور پریگننسی کے بعد, ڈیورنگ پریگننسی یا آفٹر پریگننسی اینڈ ڈیلیوری جو چینجز ان وومن آتی ہے اس کو ہم کیسے ایڈریس کرتے ہیں ٹو برنگ دیٹ لیڈی بیک ٹو اٹس نارمل اینڈ یوتھفل کنڈیشن, وہ ہے اس میں.
اور ایک اور چیز جو میں جس میں بہت انٹرسٹڈ تھی ابھی کیونکہ کووڈ کا دور ہے، پوری دنیا میں ایک بہت چینج لائف سٹائل ہو گیا ہے بیکاز آف کووڈ جو وائرس ہے، جو کہ ابھی ہم سن رہے ہیں کیلیفورنیا وائرس بھی آ رہا ہے 5th فیز میں. سو اس سے بچنے کے لیے تو پریونشن ہے، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ از ناٹ کمپلیٹلی 100% کسی چیز میں نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری نالج دی جائے گی، جس میں آپ کیسے اس کو پریونٹ کتنی حد تک کر سکتے ہیں، اور اگر ہو جاتا ہے تو کیا کیا میجرز لیں گے جس میں آپ ایٹ لیسٹ مور چانسز آف یور، یہ کہنا چاہیے کہ ہیلتھ کے یا ریکوری کے مور چانسز ہوں گے. تو اس میں کیونکہ پوری دنیا میں اب یہ ہے کہ ویکسین تو ہے، بٹ 30 40 50% اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جی اتنا ریکوری یا اتنی ہمیں بہتری ہوگی، لیکن آپ کی امیونٹی جو پوری سائنٹیفک دنیا کہہ رہی ہے کہ اس وقت جو یہ وائرس ہے یا کوئی بھی ڈیزیز ہے، تو آپ کی امیونٹی، باڈی کی جو قوت مدافعت ہے، اس کا کتنا بڑا رول ہے آپ کے اس کووڈ میں یا آئندہ اور آنے والے جو جرمز ہیں جو کہ ابھی نون نہیں ہیں میڈیکل سائنس میں، تو اس کی ریکوری اور اس کی آپ کی پروگریس، اچھی پروگریس کے لیے، تو آپ کی باڈی کی امیونٹی کے لیے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، بیکاز ہم ڈاکٹرز یہاں پہ، میں کیونکہ اور میرے ساتھ ڈاکٹر تانیہ بھی ہیں، تو ہم یہاں پہ ہر وقت پیشنٹس دیکھ رہے ہیں. تو کووڈ تو بہت ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی SOP بہت اچھی رکھی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ خود اپنے لیے پریونشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیزیزز نہ ہوں. تو وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ امیونٹی کو ہم کیسے یہاں پہ ایڈریس کریں گے تاکہ آپ سب لوگوں کو فائدہ ہو. ایک لاسٹ چیز جو میں بتانا چاہوں گی کہ جی آپ کا کوسچن یہ ہے کہ جی یہ اسکن انڈلجنس کلینک جو ہے وہ باقی کلینک سے کیوں ڈفرینٹ ہے، آپ کی اس میں کیا خاص بات ہے جو ہم اس کو پریفر کریں یا آپ کی کلینک پہ آنا پسند کریں. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ 3-4 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں اپنی کلینک کو دوسری کلینک سے ڈفرینٹ اس لیے سمجھتی ہوں. نمبر 1 از مائی ایکسپیرینس آف 30 years in all the medical fields. Number 1. Number 2, the hygiene of my clinic. وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. یہاں پہ آپ وداؤٹ شو کور اور وداؤٹ اینٹی سیپٹک انٹر نہیں ہو سکتے. ویدر یو مائنڈ اٹ واٹ ایور اٹ از، بٹ دس از اے ہائیجین. سو دی ہائیجینک، دی ایکسپیرئنس آف دی میڈیکل پروفیشن اینڈ یور سیفٹی، کہ سیفٹی آف دا پیشنٹ از ویری امپورٹنٹ، ویدر اٹ از لیزر، ویدر اٹ از انویسو اور نان انویسو ٹریٹمنٹ. لیکن پیشنٹ کی سیفٹی سب سے امپورٹنٹ ہے، پیشنٹ کی ہیلتھ سب سے امپورٹنٹ ہے، باقی چیزوں کو ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں آئی مس سے آپ کو کہ اس کلینک پہ، باقی ڈیفینیٹلی سب کریں، بٹ میں نے اس کی پرائیورٹی بہت رکھی ہوئی ہے کہ پیشنٹ سیفٹی، پیشنٹ ہیلتھ کی سیفٹی، اور اس کے ساتھ آپ کی ہائیجینک انوائرمنٹ تاکہ پیشنٹ یہاں سے کوئی جرم لے کے نہ جائے. تو دیٹ از ہاؤ دس کلینک از ڈفرنٹ فرام دی ادر کلینکس. فیوچر میں ہم آپ کو ایک ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے اور آپ کو ساری معلومات دیں گے دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور ہم آپ کو یہاں پہ دنیا کی جو فیسلٹیز ہے وہ کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں ان اے سیف، ان اے ہائیجینک اور پروفیشنل ہاتھوں میں. تھینک یو سو مچ.